الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة وأنتم أفضلها وأكرمها إلى الله تبارك وتعالى لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. انسان کی زندگی شاکرانہ ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کے انعامات بہت ملتے ہیں، اور انسان کی زندگی جب ناشکرانہ ہوتی ہے تو رب کریم کی طرف سے حالات آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بننا چاہیے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے میری اور آپ کی ناشکری کو بیان کیا، اور بہت سخت الفاظ میں بیان کیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور جب گھوڑے دوڑتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لوہا جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو اڑنے والی آگ کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے. اور جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم. یہ گھوڑوں کی صفات کی قسم کھائی، اور ان تمام صفات کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بہت تاکید کے ساتھ. ان حرف مشبہ بالفعل عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید کے لیے ہے، پھر جملہ اسمیہ عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید کے لیے. لکنود میں لام تاکید کا ہے اور قنود مبالغہ کا صیغہ ہے. اب آیت کا اگر ترجمہ کریں تو یوں ہوگا، بے شک انسان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہوا ٹھیٹھ اردو میں، بے شک انسان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. یہاں مفسرین ایک سوال کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بہت افضل، اتنا افضل اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اتنا افضل اس کو بنایا، لیکن اس انسان کی ناشکری کو بیان کرنا تھا تو اللہ نے جانور کی قسم کھائی جو ہم سے نیچے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ، ہم تو اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہم ہی ہیں، ہم سے بہتر تو نے کسی کو نہیں بنایا. ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو بنانے میں تو نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا. ان اللہ تبارک و تعالی خلق الآدم بیدہ، اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہم سب کو حکم سے بنایا، ہم سب کو حکم سے بنایا.
لیکن آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ آدم کی فضیلت ہے۔ تو جو اتنا اشرف، اتنا اعلیٰ، اتنا افضل، اتنا اونچا انسان، اس کی برائی کرنا تھا تو اے اللہ تو فرشتوں کی قسم کھاتا، تو تیری ذات کی قسم کھاتا، تو نے جانور کی قسم کھائی جو اپنے سے نیچے ہیں۔ فخر رازی رحمت اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفادار جانور ہے۔ اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ رات میں گھوڑا سست کھڑا ہو اور کسی کے چلنے کی آواز آئے تو گھوڑا سنبھل کر سہم کر چست کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں۔ یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ گھوڑے پر مالک بیٹھا ہے، خوب غور سے سنیں میرے بھائیوں، مجھے تقریر نہیں کرنا ہے، مجھے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ تقریریں دنیا میں بہت ہوتی ہیں، مجھے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ان حالات میں رجوع الی اللہ کی طرف مالک سوار ہے گھوڑے پر اور تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، اور اچانک مالک کو ضرورت پڑی کسی چیز کی، وہ زور سے لگام کھینچتا ہے، رسی کھینچتا ہے، اور اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ گھوڑے کو خون نکل آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود گھوڑا جب کھڑا ہوتا ہے تو اچانک گاڑی تیز رفتار ہو اور بریک لگاؤ تو پھسل جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو اچانک گھوڑا کھڑا رہے گا تو مالک گر جائے گا، اس لیے گھوڑا اپنے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرا مالک گرنے نہ پائے۔ یہ اس کی وفاداری ہے۔ میدان جہاد میں لے کر کے گھوڑا جاتے تھے، اور جب کمان سے تیر چلتا تھا تو روایتوں میں ہے کہ وفادار گھوڑا اچھل جاتا تھا کہ مجھے لگ جائے میرا مالک بچ جائے۔ یہ گھوڑے کی وفاداری ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ چند کوری گھاس کھانے والا وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پاؤں چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے، مالک کو گرنے نہیں دیتا، وہ تیر کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، مالک کو لگنے نہیں دیتا۔ او میرے ناشکرے بندے، ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک کوئی لمحہ نہیں چھوڑا کہ میں نے تجھے نہ دیا ہو، لیکن پھوٹی قسمت کے 2 رکعت شکرانے کی تجھے نصیب نہ ہوئی۔ حد ہو چکی تیری بے وفائیاں، تیری غداریاں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا، ورنہ میں حلف بخدا کہتا ہوں کہ یہ بھی نہ پڑھتے ہم۔ یہ تو فرض ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم یہ بھی نہ پڑھتے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا، ورنہ ہم ایک روزہ نہ رکھتے۔ بتائیے کس کی زندگی میں ہے ایام 20 کے روزے، جو سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے؟ کس کی زندگی میں ہے یہ 3 روزے؟ کس کی زندگی میں ہے عاشورہ کے روزے؟ کس کی زندگی میں ہے عرفہ کا روزہ؟ کس کی زندگی میں ہے مہینے کے اختتام کے روزے؟ کس کی زندگی میں ہے جمعرات اور جمعہ کے روزے؟ کس کی زندگی میں ہے شعبان میں کثرت سے روزے؟ یہ ساری سنتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو از قبیل نوافل ہے، از قبیل سنن ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، ورنہ ہم روزہ بھی نہ رکھتے۔ اچھا ہوا زکوٰۃ کو فرض کیا، ورنہ ہم 1 پیسہ بھی کسی غریب کو نہ دیتے۔ اچھا ہوا حج کو فرض کیا، ورنہ بخیل انسان جو شح سے بھرا ہوا وہ 1 پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا۔ یہ تو ہم فرائض کو ادا کر رہے ہیں، ورنہ نوافل اور سنن کے باب میں ہماری زندگیاں کوری پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے اچھا تو وہ گھوڑا اور جانور ہے کہ جو چند کوری گھاس کھا کر مالک کا وفادار بنتا ہے۔ تو میرا کیسا نکما بندہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے
قبر کی پیٹ تک میری نعمتوں پر، میرے سانس پر، میری چیزوں پر تو جی رہا ہے، فوتی قسمت کہ تجھے 2 رکعت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ کتاب الرقاق کی یہ روایت ہے۔ رقاق کا معنی ہوتا ہے دل کو نرم کرنے والی باتیں۔ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے، قسم بخدا ہمارے دل جہنم کے تذکرے سن کر بھی آنسو نہیں بہتے، پتھر ہو چکے ہمارے دل۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ کہتا ہے کہ کبھی تم پتھر کو پہاڑ سے گرتا ہوا دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ اتفاقاً گر گیا ہے، وہ میرے خوف سے گر رہا ہے۔ اگر پتھر سے پانی بہتا ہوا دیکھو یہ نہ سمجھنا ویسے ہی بہ رہا ہے، وہ میرے خوف سے رو رہا ہے، وہ پھٹ گیا۔ لما يشقق منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله، اللہ کے خوف سے بہ گر پڑتا ہے۔ لیکن اے انسان وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تیرے اعمال سے غافل ہے۔ تو ہمارے قلوب جو ہے نا وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ تذکرہ جہنم پر بھی آنسو نہیں نکلتی، آگ کے تذکروں پر بھی۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ معاصی کی کثرت، گناہوں کی کثرت۔ روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوسرے گناہ پر دوسرا اور تیسرے پر تیسرا اور چوتھے پر چوتھا، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اور آگے سنو، نبی فرماتے ہیں اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی اور دل کالا کا کالا رہا تو خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان بھی نہ چلا جائے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کو 3 آدمی سمجھے، ایک ابن عربی، ایک صاحب ہدایہ اور ایک امام بخاری۔ دین کو یہ 3 آدمی سمجھے۔ اتنا بڑا آدمی ہے محی الدین ابن عربی، ان کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے باب میں یہ فرماتے ہو بے وقوف ہے، یہ بزرگوں کی رائے ہے۔ مجدد صاحب بھی بہت بڑے آدمی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت۔ کسی نے مجدد صاحب سے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی حقیقت بتاؤ۔ جو تشبیہ دی ہے، ابو بکر صدیق کی حقیقت بتاؤ۔ فرمایا ایک بڑا آئینہ لے آؤ اور اس آئینے کے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے اور اندر میں عکس نظر آئے۔ فرمایا باہر جو کھڑے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اندر میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق 100% نبی میں دھلے ہوئے تھے، نسبت اتحادی حاصل تھی، ایسی نسبت حاصل تھی کہ من تو سدم تو من سدی، تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا۔ اتنے فنا تھے اپنے نبی میں، اپنے شیخ میں، اتنے فنا تھے، اتنے فنا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے فنا تھے۔ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ جب آسمان ابر آلود ہوتا ہے یعنی بدلی خوب ہوتی ہے، بادل بہت آتے ہیں بارش کے زمانے میں، تو سورج نظر نہیں آتا۔ جب بادل بہت ہوتے ہیں تو سورج نظر نہیں آتا،
فرمایا بادل کی زیادتی کی بنیاد پر سورج نظر نہیں آتا، ہمارے گناہوں کی نحوست اتنی ہے اور گناہ اتنے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا، نبی بھی نظر نہیں آتا۔ نہ ہمیں اللہ نظر آ رہا ہے نہ نبی نظر آ رہا ہے۔ اور چھوڑو اللہ اور نبی، تو جب انسان کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی، میں کون ہوں وہ بھول جاتا ہے۔ پھر وہ معاصی، پھر وہ گناہ، پھر وہ بے حیائی، پھر وہ غیبت، پھر وہ عریانیت، پھر وہ گندی فلمیں، پھر وہ ننگی تصویریں، پھر وہ بے حیائی کی باتیں، پھر اس کا قلب حسد سے بھرا ہوا بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی ذات ہی نظر نہیں آتی کہ میں کون ہوں۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے مجھے اور آپ کو شاکرانہ زندگی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر، یہ امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ رقاق کا معنی دل کو نرم کرنے والی باتیں، اس میں ایسی ایسی روایات نقل فرمائی ہے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، درس حدیث قائم کرو، حدیث کا درس یہاں قائم کرو، ہر مسجد کے اندر درس قرآن قائم کرو، ہر مسجد کے اندر اللہ کے نبی کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، دل نرم ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو کیسے، جیسے ایک راہ گزر ہوا کرتا ہے، راستہ چلنے والا ہوا کرتا ہے، یا ایک اجنبی ہوا کرتا ہے، جس اجنبی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ادھر کون رہتا ہے اور ادھر کون رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف، لوگوں سے تعلقات کم رکھو، جتنے مخلوق سے تعلق کم ہوں گے اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا۔ اور جب مخلوق سے تعلق بڑھتے ہیں نا، صبح سے شام تک اس سے ملا، اس سے ملے، اس سے ملے، اس سے ملے، تو میرے مولا سے ملاقات کہاں چلی گئی، اس کے لیے وقت کہاں چلا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرے محبوب جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں فوراً میری یادوں میں لگ جائیں، نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے مقلب القلوب، اس نے خود اپنی صفت بیان فرمائی مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا۔ آج ہی بخاری شریف کے آخری سبق میں اللہ کی یہ صفت پر گفتگو ہوئی تو میں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک صاحب ایک مندر میں گئے کسی سادھو سے ملنے کے لیے، سادھو نے نہ معلوم کیا تصرف کیا اس کے اوپر، یہ لوگ بھی تصرف کرتے ہیں ایک باطنی علم کے ذریعے سے، اس سادھو نے اس پر کیا تصرف کیا نہ معلوم کہ اس مسلمان کے دل میں کفر کی محبت آ گئی، اس کا دل مائل ہونے لگا کہ میں کافر بن جاؤں، میں کافر بن جاؤں، میں کافر بن جاؤں، میں ایمان چھوڑ دوں، میں کلمہ چھوڑ دوں، میں نبی کو چھوڑ دوں، اس کو وساوس پیدا ہونے لگے۔ وہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت شیخ کے سامنے پورا واقعہ اس نے بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی میرے بس کا نہیں۔ اپنے خادم مولانا عبد المنان صاحب کو یوں کہا مولوی عبد المنان ان کو رائے پور لے جاؤ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے پاس، انہی کی توجہ سے کچھ ہو سکتا ہے، ان کو رائے پور لے جاؤ۔ عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچے رائے پور، حضرت نماز سے فارغ ہو چکے تھے، ان لوگوں نے جا کر نماز پڑھی اور پھر حضرت سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ حضرت ہم ایک کام سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت کہنے لگے بھائی عشاء کے بعد تو میں ملتا نہیں کسی سے،
میں تو اپنی خلوت گاہ میں جا رہا ہوں، کچھ اپنی ذکر و تسبیح پڑھوں گا اور میں سو جاؤں گا، میں کسی سے نہیں ملتا ہوں عشاء کے بعد۔ جو ہوگا صبح ملیو، صبح فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد پھر مصافحہ ہوا، اور مصافحہ ہونے کے بعد ابھی بات شروع ہی کی اور حضرت کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑوں کا کام ہے، مجھ جیسا نالائق اس میں کیا کرے گا، یہ تو بڑوں کا کام ہے۔ ہاں بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دل پر نظر کرے تو اس کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے ہیں، تو یہ تو بڑوں کا کام ہے، مجھ جیسا نالائق آپ میرے پاس کیوں آئے؟ بھائی میرے بس کا نہیں، میں تو تفریح کو جا رہا ہوں۔ حضرت فجر کے بعد تفریح کو جاتے تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا بھائی یہ تو بڑوں کا کام ہے کہ دل پر دیکھیں اور دل کی دنیا بدل دیں، یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں تفریح میں جا رہا ہوں۔ حضرت تفریح کے لیے نکل گئے، مولانا عبد المنان کہنے لگے جس کام کو لے کر آئے تھے اس میں تو نہ سمجھ آیا، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی مسئلہ ہوا، نہ کوئی ایسا تذکرہ کیا حضرت نے کہ جس سے اس کے دل، ابھی تو یہ خیال مولی عبد المنان کے دماغ میں چل رہے ہیں اور وہ آدمی یوں کہہ رہا ہے میرے دل میں نبی کی محبت آ گئی، نبی کی محبت آ گئی، نبی کی محبت آ گئی۔ یہ حضرت رائے پوری کا تصرف تھا جو تواضعانہ انداز میں بولے تھے کہ بھئی میں کیا کروں گا، یہ تو بڑوں کا کام ہے، لیکن حقیقت میں حضرت نے قلب پر نظر کی اور اللہ کی محبت آ گئی اور نبی کی محبت اس کے دل پر آ گئی۔ میں نے اس واقعے کو طلباء کو نقل کر کے بتایا کہ جب اللہ کا ولی دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے تو اللہ کی تو صفت ہے مقلب القلوب، وہ کیوں دلوں کو نہیں بدلے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس رب سے مانگنے والے بنیں، اس اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ اگر اس سے مانگنے والے بنیں گے تو وہ راتوں رات میرے دل کو گناہوں سے ہٹا کر کے نیکیوں پر ڈال دے گا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، حکیم علامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو تم لوگ جو دعا کرتے ہو نا تو دعا نہ کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ بہت پیارا جملہ فرماتے تھے، فرمایا دعا نہ کرو، اللہ سے باتیں کرو، اس لیے کہ اللہ ہمارا ہے۔ ہائے کیا جملہ فرمایا، اللہ ہمارا ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ رب العالمین ہے ہمارا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مربی ہے، وہ ہمارا رزاق ہے، ہمیں اس پر یقین ہے۔ تو اپنوں سے تو باتیں ہوتی ہیں نا، فرمایا باتیں کیا کرو اس کو، اور یوں کہا کرو دعا میں، سنو کیا جملہ فرمایا، فرمایا دعا میں اس کو یوں کہا کرو اے اللہ فلاں گناہ ہو رہا ہے، میرے بس میں نہیں ہے بچنا، حالات بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے، اور یانیت بے حیائی ہے، میں بچ نہیں سکتا، اللہ تو ہی بچانے والا ہے، نفس بھی ساتھ ہے، شیطان بھی ساتھ ہے، ماحول بھی گندا ہے، اور یانیت بھی ہے، خیالات بھی پاک نہیں ہے، اللہ تو مجھے بچا لے، میرا ہاتھ پکڑ لے، میرا ہاتھ پکڑ لے، میرا ہاتھ پکڑ لے، تیری طاقت ہے میری طاقت نہیں ہے، تو شیطان سے بچا سکتا ہے، تیری قدرت میں سب کچھ ہے، اے اللہ تو بچا لے نا مجھ کو، بار بار اس سے کہتے رہو، پھر بھی اگر گناہ ہو گیا، حضرت فرماتے قیامت میں اللہ کہے گا یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، تو کہہ دینا اللہ سے ہم نے تو تجھے بہت کہا تھا کہ بچا لے، تو نے نہیں بچایا تھا مجھے، ہم نے تو تجھے بہت کہا تھا اللہ تو کہ تو بچا لے مجھ کو، میرے بس میں تو تھا ہی نہیں، تو بچا لیتا، تو نے نہیں بچایا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ خوش ہو کر کے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کہیں تو صحیح اس سے تعلق تو جوڑے، اس سے ہم نے تو اس رب سے تعلق ہی نہیں جوڑا، اس سے کنیکشن ہی نہیں جوڑا۔ ہماری نمازوں میں ہمیں تعلق اور کنیکشن نہیں ہے، ہماری نمازوں میں ہمیں لذت نہیں ہے، ہماری نمازوں میں اس رب کی یادیں نہیں ہے۔ ایک ٹیپڑے کار والی نماز ہماری ہو چکی ہے کہ ایک ٹیپڑے کار کی طرح بولتے جا رہے، باقی ہمیں نماز کے بعد پوچھو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، امام کا مسئلہ تو چھوڑو کہ امام نے انا انزلناہ پڑھا یا کیا پڑھا ہے، میری اپنی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں نے رکعت اول میں کیا پڑھا اور رکعت ثانیہ میں کیا پڑھا اور رکعت ثالثہ میں کیا پڑھا۔ جس رب سے تعلق ہی نہیں، اس رب کا فیضان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں میں یوں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں شاکرانہ زندگی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اجنبی بن کر رہو، بہت تعلقات مت رکھو، جتنے تعلقات رہیں گے اتنی زندگی تمہاری لوگوں میں گزرے گی، اللہ سے غفلت آتی چلی جائے گی، اور جتنے تعلقات کم ہوں گے غیبت سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے، چغلیوں سے بچیں گے، ایران تران باتوں سے بچیں گے، واٹس ایپ کی دنیا سے بچ جائیں گے، یہی تو کتنے سارے معاصی سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا کن فی الدنیا کأنک غریب، آگے فرمایا او عابر سبیل، مسافر کی طرح رہو، مسافر بہت سامان لے کر نہیں چلتا، ضرورت کا لے کر چلتا ہے، فرمایا دنیا کا سامان تھوڑا رکھو، آخرت کا سامان زیادہ بناؤ۔ اسی کتاب الرقاق میں ایک بہت بہترین اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کو پیدا کرنے کے لیے پیش فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ سنو اصول، نبی کی بات تو نبی کی بات ہے، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اگر اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری ہوگی، اور نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر گزار بنو گی۔ اوپر والوں کو دیکھنے کا مطلب میرے پاس تو 2 ہی روم کا مکان ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، میرے گھر میں تو ایک ہی صوفہ ہے، اس کے مکان میں تو کیسے کیسے فرنیچر ہے، میرے پاس تو ایک ہی دکان ہے، اس کے پاس تو کتنی بڑی دکان ہے، میرے پاس تو چھوٹی سی فیکٹری ہے، اس کے پاس بہت بڑی فیکٹری ہے۔ میں نے جب اوپر والوں کو دیکھنا شروع کیا تو زندگی سے شکر ختم ہوگا، اللہ کے ناشکرے بن جائیں گی۔ ہاں، نبی کے اصول ہے، نبی کے اصول۔ اور اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کہ میرے 2 روم کا فلیٹ ہے، یہ اللہ کوئی حرج نہیں، اس کے پاس تو 2 روم بھی نہیں ہے، ایک ہی روم ہے، اور میرے پاس 1 روم ہے، تو یہ اللہ تیرا احسان ہے، اس کے پاس تو جھونپڑا ہے، یہ تو جھونپڑے میں رہتا ہے، اور یہ اللہ میرے پاس جھونپڑا ہے، تیرا شکر ہے کہ اس کے پاس تو جھونپڑا بھی نہیں، یہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے، شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب آ کر گئے ہیں، اس علاقے میں تو دورہ ہوا ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا دورہ نہیں ہوا، قیام ہوا ہے، نہ معلوم کتنے بزرگ اس سرزمین پر آئے ہیں، صرف شیخ سعدی کا مسئلہ نہیں، کئی بزرگان دین آپ کے اس علاقے میں آئے ہیں۔ تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھو تو ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ آپ کے علاقے میں آئے ہیں، جن کی زندگیاں اور جن کے چلے اور جن کی زندگی کی خلوتیں اس زمین کے اوپر گزری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ جو دین یہاں سے اٹھ رہا ہے، یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے اس سرزمین پر آپ کے کاٹھیاوار میں آئے ہوئے ہیں، تاریخ تو پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ شیخ سعدی نے ایک طویل وقت یہاں گزارا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد سے نکلا اور میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو دل میں خیال ہوا اے اللہ، میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور میں برائیوں سے بھی بچتا ہوں، مجھ سے گناہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اے اللہ پھر بھی مجھے چپل نہیں ہے میرے پاؤں میں۔ بس یہ خیال سا میرے دل میں گزرا کہ اتنے میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، کتے ہوئے تھے، اور زمین پر اپنے آپ کو گھسٹ رہا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں فوراً مسجد میں دوڑا گیا، اللہ اکبر، 2 رکعت شکرانے کی ادا فرمائی، اے اللہ چپل نہ صحیح کوئی حرج نہیں، تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے شکر کی توفیق ہوگی، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکری رہے گی۔ یہ تو دنیا کے باب میں حضور نے اصول بیان فرمایا، اور دین کے باب میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں درود و سلام نازل ہو ذات اقدس پر، آپ نے ارشاد فرمایا دین کے باب میں
اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ آپ کو بھی توفیق ہو، اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھنا ورنہ توفیق نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، چلو میں ایک تو پڑھ لیتا ہوں، یہ 2 نماز نہیں پڑھتا، چلو میں 3 تو پڑھ لیتا ہوں، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے تو کبھی عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ 5 وقت کی پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ تہجد پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ صدقہ دیتا ہے، میں کیوں نہیں دیتا؟ یہ للہ دیتا ہے، میں کیوں نہیں دیتا؟ یہ علماء کی مدد کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ بیوہ معذورین مجبورین کا تعاون کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ جب اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے دین کے باب میں تو حق تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ اصول بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے باب میں، بہت بڑا اصول بتایا، بہت بڑا اصول۔ اگر اس اصول پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی شاکرانہ زندگی بنے گی، شکر والی زندگی بنے گی۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 نعمتوں کے باب میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت، تندرستی اور فرصت۔ آج تندرستی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کل بھی ایسے ہی رہیں گے، تمہیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے سورت میں ابھی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، عصر تک چل رہے تھے اور عصر میں پاؤں میں درد شروع ہوا اور ڈاکٹر کو بتانے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، ابھی 15 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ تیرے پاؤں میں گینگرین ہو چکا ہے، کہیں آگے چل کر کے پاؤں کا مسئلہ نہ ہو جائے، اس کو بہت بڑا کاٹنا پڑے گا۔ سارا کاٹا گیا، اندر سے گندگی نکالی گئی، نہ معلوم کتنا کاٹا، دیکھ نہیں سکتے ہم، اتنا کاٹا۔ آج کے دن میں آپریشن ہوا اور کل کو پورے بدن میں انفیکشن ہو گیا، اور آج دوپہر میں چلنے والا کل کو وینٹیلیٹر پر چلا گیا، بولنے کا محتاج۔ کیا اس کو یہ پتا تھا کہ میں وینٹیلیٹر پہ چلا جاؤں گا، میں سبحان اللہ کا محتاج ہو جاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا؟ کیا اسے یہ پتا تھا؟ ایک 32 سالہ نوجوان مجھ سے ملنے والا، UK میں رہتا تھا، اللہ نے دولت سے نوازا تھا الحمدللہ، بہت کھاتا پیتا انسان تھا، بالکل ینگ اور نوجوان، معصوم سی 2 بچیاں اس کی، ایک 4 سال کی ایک 2 سال کی۔ اچانک منہ میں کینسر ظاہر ہوا اور وہ کینسر بڑھتا چلا گیا، اور 3 مہینے نہیں گزرے کہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دھوکے میں پڑے ہوئے ہو تم۔ ایک تو صحت کے باب میں، ایک اور UK کا واقعہ ہے، ہمارے تعلق رکھنے والوں میں ہے، ان کو یہاں قریباً کینسر نکلا اور اس کا آپریشن ہوا، اور آپریشن میں ایک پتلے دھاگے سے زیادہ پتلی ایک رگ چلتی ہے۔ یا اللہ کی نعمت تو دیکھو، اس رگ کا کام کیا ہے؟ یہ جو ہماری پلکیں ہیں نا، یہ ہلتی ہے، یہ پلکیں یہ آٹومیٹک ہلتی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے یہ بند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی سینسیٹیو بنائی، بہت سینسیٹیو بنائی۔ یہ پتلی سی رگ تھی، وہ کٹ گئی آپریشن کے اندر۔ نتیجہ یہ ہوا آج 1 سال ہو گیا اس کی پلکیں بند نہیں ہوتی، رات میں بھی کھلی کی کھلی آنکھ رہتی ہے، اور کوئی چیز ڈال دو تو بھی پلکیں بند نہیں ہوتی۔ ایک پتلی سی رگ کے چلے جانے کی بنیاد پر انسان کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت۔ او میرے بندے، تو تندرستی کے باب میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تجھے کیا معلوم کہ کل پر تیرے اوپر کیا بیماری آنے والی ہے؟ آج دوڑتا اور چلتا ہے، زمین پر پیشانی ٹک لے، کل کو محتاج ہو جائے گا تو زمین پر سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے سامنے آج جھک لے، اپنی پیشانی رگڑ لے، کل کو چیئر پر بیٹھ کر اشاروں میں نماز پڑھے گا اور تو سجدوں کا محتاج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرستی کے باب میں دھوکے میں نہ پڑو۔ میرے بھائیو،
حق تعالیٰ نے جو ہمیں تندرستی عطا فرمائی، آپ غور فرمائیں کیسا دماغ، کیسے ہاتھ، کیسی آنکھیں، کیسے ناک، کیسے کان، کیسے پاؤں، کیسے گردے، کڈنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے ایک ملنے والے ڈاکٹر ہیں، ان کا بیٹے کا میں واقعہ سناؤں، ابھی 1 مہینے سے 19 سالہ بچہ، آج رات بخار آیا، کل کو دونوں کڈنی فیل ہو گئے، آج 1 مہینے سے مسلسل ڈائلیسس پر ہے، 19 سال کا بچہ۔ یہ لیور اگر اس پر کینسر لگ گیا تو لیور کاٹتے چلے جاؤ یہاں تک کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن اس کا کینسر دور نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ گردے اور کڈنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ذرا سا اسٹون پرابلم اگر میری کڈنی میں ہو جاتا ہے، اس کا درد جو شروع ہوتا ہے تو موت اور سکرات نظر آ جاتی ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی تندرستی کے باب میں دھوکے میں نہ پڑو، اپنی صحت کے باب میں دھوکے میں نہ پڑو کہ آج ہم تندرست ہیں، کل بھی رہیں گے، کیا پتہ کل کو تمہارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ اچانک اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ آ گیا تو میں سجدوں کا محتاج، میں رکوع کا محتاج، اللہ نہ کرے شل ہو گیا، سبحان اللہ کا محتاج، اللہ نہ کرے قوما میں چلا گیا تو میں اللہ کا لفظ بولنے کا بھی محتاج ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تندرستی کو غنیمت جانیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم المرتبت نعمت ہے، اور اس نعمت کو غنیمت جان کر اللہ کے فرائض کو ادا کریں، سنن کو ادا کریں، نوافل کو ادا کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفراغ، فرصت کو غنیمت جانو۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج فرصت ہے کل بھی فرصت رہے گی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے کام کو کل پر نہ چھوڑو، کل پر تمہارے اور کام ہوں گے، آج کی بات کل پر نہ چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو آج کی نماز کل پڑھیں گے، زندگی پوری ہو گئی اور نہیں پڑھ پائیں گے۔ فرصت اللہ کی طرف سے غنیمت جانو۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، تندرستی کو غنیمت جانو، فرصت کو غنیمت جانو۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تندرست بندہ یوں کہتا ہے میں غریب ہوں تو حضرت فرماتے مجھے بڑا غصہ آتا ہے، تو 2 روپیوں کے اعتبار سے تو غریب ہو سکتا ہے، ورنہ کروڑوں کا جسم اللہ نے تجھ کو عطا کیا ہے، کروڑوں کا جسم۔ ایک آنکھ چلی جائے، لاکھوں روپے دے دو، کوئی نہیں دے سکتا۔ دے سکتا ہے کوئی؟ اس بینائی کو کوئی دے سکتا ہے کروڑوں کے باوجود؟ گردے فیل ہو جائیں، ڈائلیسس پر زندگی گزارتے رہو، لاکھوں روپے کے باوجود نہیں ہو سکتا ہے۔ پاؤں چلے جائیں، مصنوعی اور آرٹیفیشل پاؤں تو بن جائیں گے لیکن حقیقی پاؤں نصیب نہیں ہوتے۔ اگر سنوائی چلی جائیں، مشینیں لگا کر کے تو آپ سن پاؤ گے، ورنہ حقیقی سنوائی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی عظیم المرتبت نعمت، فرمایا کروڑوں کا جسم دیا تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اپنے مکان کے باب میں جب یوں کہتا ہے کہ آئیے میرے غریب کھانے پر، حضرت فرماتے یہ خدا کی ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ یہ مت کہو کہ غریب کھانے پر آؤ، کیا تم کو 2 روم کا مکان ملا؟ غریب کھانا ہے، اللہ نے تم کو مالدار بنایا اور تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو۔ یہ سب تکلفات ہے بولنے کے، سیدھی سیدھی بات کہو آؤ میرے مکان پر، اللہ نے مجھ کو مکان دیا ہے، چاہے 2 کمروں ہی کا مکان کیوں نہ ہو، اللہ نے مجھ کو مکان دیا ہے۔ یہ سب تکلف کی باتیں ہیں، غریب کھانے پر آئیے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم نے ایک لمبا چوڑا واقعہ نقل کیا ہے، میں مختصر آپ کو سمجھاؤں۔ اقرا، اعمى اور ابرس، یہ باب ہے، یہ عنوان ہے، یہ ٹائٹل ہے اس کا۔ 3 آدمی تھے، ایک اقرا تھا یعنی گنجا تھا، ایک ابرس تھا یعنی کوڑی تھا، اور ایک اعمى تھا یعنی آنکھوں سے بلائنڈ اور نابینا تھا۔ غریب بھی تھے اور ان نعمتوں سے بھی محروم تھے، جسمانی اعتبار سے بھی۔ ایک فقیر آیا، ہر فقیر کو شیخ سعدی فرماتے ہیں
ہر گفا کے باب میں یہ نہ سوچو کہ شاید اس میں بلی سوئی ہوئی ہو، غلط ہے، کبھی اس میں چیتا بھی سویا ہوا ہوتا ہے۔ ہر فقیر کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھ میں بھی آیا؟ ہر فقیر کو معمولی نہ سمجھو۔ میں اپنا واقعہ تمہیں بتاؤں۔ ایک مرتبہ مجھے کسی نے بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد کی دائیں طرف میں ایک مجذوب الحال بزرگ بیٹھتے ہیں، درویش صفت، فقیرانہ شان کے ساتھ۔ تو میری بڑی تمنا تھی کہ میں ان کو تلاش کروں اور جا کر کے ان سے دعائیں کراؤں۔ ویسے مجذوبوں سے بہت ملنا بھی نہیں چاہیے، کبھی ان کی زبان سے کیا جملہ نکل جاتا ہے تو ہلاکت بھی ہو جاتی ہے۔ مجذوب ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میری تمنا تھی، میں نے کہا کہ میں دعا کراؤں۔ تو میں ایک مرتبہ ادھر گیا، صبح سے شام تک میں نے گزارا، تو مجھے ایک بزرگ کچھ وہاں درویش صفت جیسے مانگتے ہو اس طرح ایک کونے میں سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ملے۔ میرے دل نے کہا کہ شاید یہی ہوں گے۔ میں ان کے پاس یوں ابھی قریب جا رہا ہوں، یہ مسجد پہ میں بیٹھا ہوں، میں ابھی اتنا قریب ان کو پہنچا اور میں کوئی آگے لفظ بولوں سلام کے بعد، اس سے پہلے کہنے لگے بہت بڑے دعا کرانے والے آ جاؤ، جاؤ جاؤ تعلق قائم کرو اللہ سے۔ میں نے کہا مجذوب لگتا ہے، ابھی الٹا پلٹا بول دیا تو کہیں میری بگڑ نہ جائے، میں واپس ہو گیا۔ میں نے آگے کچھ نہیں کہا ان کو۔ کبھی کبھی درویشانہ شان کے اندر کوئی اللہ والا بھی ہوتا ہے، ہر ایک کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ روایتوں میں ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھوپھی نے کسی لڑکی کو مارا اور دانت توڑ دیا، تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے، یعنی اس عورت کا بھی دانت توڑا جائے۔ انس بن نضر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول، اب وہ بچی کا دانت ٹوٹ گیا، یہ میری پھوپھی بدھی ہے، اس کے 2-4 دانت ہے، اب اس کو بھی توڑ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کے واسطے میری پھوپھی کا دانت نہ توڑو، بس پیسے ویسے دیت دلوا دو جو کچھ دیت آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، یہ ہے قصاص کا مسئلہ، اور میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ سامنے والے راضی نہ ہو۔ حضرت انس بن نضر نے اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھائی اور یہ فرمایا اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو حضرت کہنے لگے قسم مت کھاؤ، قصاص کا مسئلہ ہے، قسم مت کھاؤ۔ اتنے میں لڑکی کے ماں باپ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے فرمایا اللہ کے حبیب جو ہو گیا، ہماری بچی کا دانت گیا تو گیا، اللہ پھر دے دے گا، لیکن اب اس بدھی کا دانت توڑ کر ہمیں کیا ملے گا؟ اچھا ہم معاف کر دیتے ہیں قصاص کو اور دیت دلوا دو، پیسے دلوا دو۔ جب نبی نے سامنے والوں کو دیت مانگتے دیکھا جو ابھی تک قصاص مانگ رہے تھے اور اب دیت اور پیسوں پر آ گئے، تو انس بن نضر کے باب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی۔ اس زمین پر پرا گندہ بال، پرا گندہ حال، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، بال کا ٹھکانہ نہیں، غریبی کی زندگی ہے، لیکن تعلق ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ انس بن نضر کی، حالانکہ انس بن نضر اتنے مشہور صحابی نہیں ہیں، یہ غزوہ احد کے اندر یہ چلے ہیں، بدر میں نہیں تھے۔ یہ صحابہ بھی بڑے عجیب تھے، عجیب و غریب تھے صحابہ بھی، بدر میں یہ نہیں گئے تھے، ان کو افسوس رہا، تو انہوں نے کہا آئندہ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مسئلہ ہوا لَيَرِيَنَّ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میری بہادری کیسی ہوتی ہے۔ واہ واہ، کس شان سے بول رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میں کیسا بہادر ہوں، کیسے میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوں۔ احد کا میدان ہوا، آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ چلو گھسو اندر۔ چلے ہیں اندر تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ اور گھستے ہی چلے گئے۔ شام میں آپ کی نعش ملی، آپ شہید ہو چکے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ 150 سے زائد زخم تھے، سب کے سب سینے پر تھے، پیچھے ایک بھی نہیں تھا۔ آپ نے پشت نہیں بتائی، سینہ ہی سپر رہے۔ اتنے زخم تھے کہ آپ پہچانے نہیں گئے۔ آپ کی بہن نے
انگلے کی پور سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ ہیں وہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زمین پر قسم کھائی اور اللہ نے ان کی قسم کو پورا کیا۔ اور احد میں جب جا رہے تھے تو کسی صحابی سے کہنے لگے، ارے کہاں بھاگ رہے ہو، چلو اندر، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بخاری شریف میں مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں وہ تھے صحابہ، آج ہم ان کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ہم سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہم ان کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہیں، ان کے قصے کہانیاں سنا کر کے روٹیاں کھا رہے ہیں، ورنہ زندگی تو ان کی تھی۔ اسی لیے حضرات انصار صحابہ جو بیر معونہ میں شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام، ان کے باب میں روایتوں میں صفت ان کی بیان کی گئی ہے کہ دن بھر لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں بیچنے والے تھے اور رات بھر مصلے پر کھڑے رہنے والے تھے۔ یہ ان کی صفت بیان کی گئی۔ کوئی مالدار نہیں تھے، لکڑیاں بیچتے تھے اور رات بھر مصلے پر کھڑے رہتے تھے۔ اور کیسے تھے؟ جس علاقے میں ان کو مارا وہ مالک نام کا آدمی تھا جس نے نیزہ مارا تھا، اور جب نیزہ حضرت حرام ابن ملحان جو اس جماعت کے امیر تھے، اور ان کو جب نیزہ لگا اور خون کا فوار ہو رہا ہے تو انہوں نے یوں اپنے ہاتھ میں خون لیا اور اپنے چہرے پر یوں لگا لیا اور فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آگے جو باتیں انہوں نے اخیر میں فرمائی، بلغ عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا، بلغ عنا قوم، اللہم بلغ عنا قومنا، اے اللہ ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دے۔ اللہم بلغ عنا قومنا، کیا بات پہنچا دے؟ کہ ہم نے اپنے رب کو پا لیا۔ کس عالم میں پایا؟ فرضی عنا وارزانا، وہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی، اس عالم میں ہم نے اپنے رب کو پا لیا۔ اللہم بلغ عنا قومنا، یہ اللہ کو ان کے کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو آیت بنا کر اتارا تھا، بعد میں منسوخ ہو گئی آیت۔ اللہم بلغ عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا۔ تو یہ 69 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو اونٹنیاں چرانے گئے تھے اپنے ساتھیوں کی۔ جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ جو مارنے والا تھا نا، اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، لاش کو بتا کر کے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فہیرہ ہے۔ فہیرہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو کہا اس کے مارنے کے بعد، مر جانے کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی ناش کو اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، اور بہت اوپر لے گئے اور پھر آہستہ سے نیچے لے آئے اور پھر زمین پر رکھی۔ ہم نے اس کے اعجاز کو دیکھا، ہائے ہائے، نبی کے غلاموں کا یہ حال تھا تو نبی کے صحابہ کا کیا حال تھا۔ اور پھر حضرت حرام نے جو جملہ کہا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس جملے کو سن کر کئی لوگ ایمان لے آئے کہ نیزہ لگا، مر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا، یقیناً اس نے اللہ کو پا لیا ہے، اس لیے اس کے اس کلمے کی بنیاد پر اللہ نے نہ معلوم کتنوں کو ایمان نصیب کر دیا۔ ان کی زندگی بھی تبلیغ تھی اور ان کی موت بھی تبلیغ تھی۔ مسلم شریف کے اخیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے کہ ایک جادوگر تھا بادشاہ کا۔ بادشاہ لوگ رکھا کرتے تھے تاکہ ہمارے اوپر کوئی کچھ کر نہ دے۔ یہ بھی ایک عجیب بلا ہے عاملوں کی۔ وہ نبی نے 7 مشکیزیں دلوائے تھے، یہ 7 کنووں کے پانی منگواتا ہے، اور چاچا ماما اور پھوپھی اور خالہ انہی کے نام آتے ہیں اور کوئی ملتا ہی نہیں ان کو۔
بنے بنائے پورے کنبے قبیلے کو تتر وتر کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، حرام کی روزی، بے حیائیوں کے مسائل، نوجوان لڑکیوں کو چھیڑنا، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ سحر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو ہوا ہے، اللہ کے نبی کو سحر ہوا، بعض صحابہ کو ہوا ہے، بری نظر بھی لگی ہے صحابہ کرام کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہے سحر، جس کو چاہے سحر، جس کو چاہے سحر، اور پھر رشتہ داروں کا نام اور بنے بنائے سماج کو توڑ دیں۔ زندگی بھر بہنوں میں دشمنی، بھائیوں میں دشمنی، ماں باپ میں دشمنی، اور خالہ اور پھوپھی میں دشمنی، چچا اور ماموں میں دشمنی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والے کی طرف اللہ نگاہ شفقت قیامت میں نہیں کرے گا، اس میں یہ عامل بھی داخل ہوگا جس نے رشتہ داروں میں قطع تعلق کروایا۔ اللہ نگاہ شفقت نہیں کرے گا اس کی طرف، نگاہ محبت سے نہیں دیکھے گا اس کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، اس جادوگر نے کہا کہ بھئی میں بدھا ہو گیا ہوں، کبھی نہ کبھی میں مر جاؤں گا، کوئی آدمی مجھے دے دو جوان تاکہ میں یہ جادو اس کو سکھا دوں تو وہ تمہاری حفاظت کرتا رہے۔ تو ایک نوجوان جادوگر کے حوالے کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جادوگر کے حوالے کیا۔ اب وہ جب جادوگر کے مکان پہ جانے لگا وہ جوان، تو بیچ میں عیسائی عالم کا گرجا گھر آتا تھا، عبادت خانہ، وہ زمانے میں عیسائیت کا مذہب تھا، تو عیسائی عبادت خانہ آتا تھا، وہ عالم تھا۔ یہ ایک مرتبہ گیا عبادت خانے میں، 2 مرتبہ گیا، تو اس کو وہ دین کی باتیں اچھی لگی اس نوجوان کو، تو روزانہ وہاں جانے لگا۔ اب جادوگر کے پاس دیر ہو رہی تھی جانے میں تو جادوگر پٹائی کرتا تھا، ادھر ماں باپ کے پاس آنے میں دیر ہوتی تھی تو ماں باپ پٹائی کرتے تھے اس جوان کی۔ اس نے جا کر اس عالم سے کہا کہ مجھے تو دونوں طرف سے پٹائی ہوتی ہے آپ کی مجلس میں آنے کی بنیاد پر۔ تو عالم نے راستہ بتایا، جادوگر کے پاس جائے تو کہہ دینا ابا نے دیر سے بھیجا، اور ابا کے پاس جائیں تو کہہ دینا جادوگر نے دیر سے بھیجا، تیرا راستہ نکل جائے گا۔ وہ اسی طرح کرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس بستی میں بہت بڑا جانور آ گیا اور کسی کے مارنے کی اس کو ہمت نہیں۔ اس جوان نے کہا کہ میں تجربہ کروں کہ اس راہب اور اس عالم کا مذہب سچا ہے یا نہیں۔ تو اس نے اس جانور کو تیر مارا، یہ کہہ کر کے کہ اس راہب کے اللہ کے نام پر مار رہا ہوں، اس عالم کے اللہ کے نام پر۔ جیسے ہی تیر مارا وہ جانور مر گیا۔ اس کو یقین آ گیا کہ اس راہب کا اللہ اور اس کا دین سچا ہے۔ پھر وہ پکا ایمان لے آیا۔ اللہ نے اس جوان کے ہاتھ پر ایک کرامت ظاہر کی، اور وہ کرامت یہ کہ وہ نابینا اور بلائنڈ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، اللہ اس کو بینائی دے دیتا تھا۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ کی امت میں اس جوان کو دیا۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جانے لگے، جو لوگ نابینا ہوتے تھے تو وہ ہاتھ پھیرتا تھا۔ اب وہ پیسے ویسے نہیں لیتا تھا، وہ صرف یہ کہتا تھا میرے رب پر ایمان لے آؤ، میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، سب کو ایک ہی بات۔ بادشاہ کے وزیر کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گیا، تو وزیر بھی پہنچا، تو ہاتھ پھیرا، وزیر اچھا ہو گیا، تو کہا کہ بھائی کتنے پیسے؟ کہا نہیں میرے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وزیر ایمان لے آیا۔ اب اس وزیر کی بات بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ نے کہا میری حکومت میں میرے معبودوں کے خلاف کون ہے کہ جس نے دوسرے مذہب کا دعویٰ کیا ہے؟ اس جوان کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پولیسوں کے حوالے کیا، اور کہا اس کو پہاڑ پر لے جا کر گرا دو۔ وہ پہاڑ پر لے گئے، لیکن اللہ کا کرنا گرانے والے خود گر گئے، جوان بچ گیا۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ یہ جوان واپس آیا، بادشاہ نے دیکھا کیا ہوا، کہا وہ لوگ مر گئے، میں تو صحیح سلامت ہوں، میرے اللہ نے بچایا۔ تو پھر کچھ لوگوں کو بھیجا، اس کو سمندر میں ڈال دو۔ ڈالنے کے لیے جو لے گئے وہ خود ہی ڈوب گئے۔ یہ جوان تیرتا ہوا پھر واپس آ گیا، اللہ نے اس کی حفاظت فرما لی۔ کسی طرح یہ مر نہیں رہا تھا، تو اس جوان نے خود یہ کہا کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ،
مجھے بیچ میں کھڑا کرو اور یہ کہہ کر مجھے تیر مارو کہ اس کے اللہ کے نام سے مار رہے ہیں، اگر میرے اللہ کا نام لے کر مارو گے تو مجھے موت آ جائے گی، ورنہ میں مرنے والا نہیں ہوں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ بھی آ گیا اور اس کو بیچ میں کھڑا کیا اور یہ کہا کہ اس کے اللہ کے نام سے ہم مار رہے ہیں۔ بس تیر لگا اور وہ جوان مر گیا، لیکن پورا مجمع مسلمان ہو گیا۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ مرتے مرتے بھی ہزاروں کو ایمان کی دعوت دے گیا۔ کبھی زندگی بھی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے اور موت بھی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے۔ ایمان والوں کی موت بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، ڈاکٹر آیا آپ کے پاس، آپ کی تشخیص اور جو کچھ دیکھنا تھا اور وہ واپس جانے لگا، کچھ دور پہنچا، حضرت نے فرمایا وہ ڈاکٹر کو بلاؤ، واپس بلایا اور اس کے بعد فرمایا دیکھو تمہارا پجامہ تخنوں سے نیچے ہیں، اللہ نگاہ شفقت نہیں کرے گا۔ یہ ارشاد فرمایا، حدیث سنائی اور 1 گھنٹہ ہوا کہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید کو حسن بن زیاد کو پوچھا کہ بیٹے رمی کیسے کرو گے؟ فرمایا پیدل چل کر، فرمایا غلط ہے۔ فرمایا سوار ہو کر، کہا غلط ہے۔ تو فرمایا حضرت کیسے کریں گے؟ فرمایا جس رمی کے بعد دوسری رمی ہو اس کو تو پیدل چل کے کریں گے، اس لیے کہ دعا کرنا ہے، اور جو آخری تیسری رمی ہے اس کے بعد دعا نہیں ہے، اس لیے اس کو سوار ہو کر کر لو اور پھر وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ مسئلہ بیان کیا ابو یوسف نے۔ حسن بن زیاد یا امام ظفر وہاں سے نکلے ہیں، باہر نکلے اور گھر سے رونے کی آواز آئی۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی فقہ بیان کیا، موت بھی اللہ نے اسی پر عطا فرمائی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جائیں گے۔ اگر بھائی موت اچھی ہے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول بخاری شریف میں نقل فرمایا کہ اگر انسان نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، دل خائف ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، تو فرمایا مرنے سے پہلے اس کو قال الحسن بصری، مرد قبل الموت اس کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او میرے بندے آجا آجا میری جنت کے اندر اور میرے نیک بندوں میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ میری نظروں نے دیکھا ہے ایسی موت کو، ہاں میری نظروں نے دیکھا۔ حافظ نانکوی رحمت اللہ علیہ صرف حافظ قرآن تھی۔ میری طالب علمی کے زمانے میں جب میں سہارنپور میں تھا تو حضرت کو ملنے کے لیے جمعہ کو جایا کرتا تھا۔ حافظ قرآن تھے صرف۔ میں جب بھی ان کو ملنے کے لیے گیا، لنگی پہنی ہے، بنیان پہنی ہے، کبھی گھاس کاٹ رہے، کبھی کھیت میں کچھ کام کر رہے ہیں، کبھی پانی پلا رہے ہیں، بس یہی کرتے تھے۔ معمول کیا تھا میں آپ کو بتاؤں ان کا معمول کیا تھا؟ حضرت گنگوہی کے صحبت یافتہ تھے۔ معمول کیا تھا ان کا؟ روزانہ شام تک میں 1 قرآن پورا کرتے تھے اور 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ادھر اللہ کا کلام بھی پورا ہو رہا ہے، ادھر نبی پر 10,000 درود بھی جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ حضرت بہت بیمار ہے، تو ہم بیماری کے درمیان ہم گئے ملاقات کے لیے، تو جانکنی کا وقت تھا، اخیری وقت تھا، بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جمع تھے۔ آخری وقت میں ہم وہاں موجود تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظروں نے دیکھا۔ حضرت نے فرمایا میرے پیچھے رونا مت، مجھے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جنت بتا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں جنت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے کہ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں جنت کی زیارت کرا دے۔ کیا یہ دنیا ہے؟ یہ کل کو چھوٹنے والی ہے، یہ کل کو ختم ہونے والی چیز ہے۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔
اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ 100 سال، یہ اچھے کپڑوں کے ساتھ بھی اور پیون کے کپڑوں کے ساتھ بھی، یہ بریانی کے ساتھ بھی اور چٹنی روٹی کے ساتھ بھی، یہ محلات کے اندر بھی اور جھونپڑوں کے اندر بھی، یہ بغیر گاڑی کے سائیکل کے اوپر بھی اور گاڑی کے ساتھ بھی، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر جنت میں تم کو ایک مسلح کے برابر، ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائیں، یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے، یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کے طالب بنو، اللہ کی رضا کے طالب بنو، اور پھر یہ بھی سنو کہ دیکھو جنت میں ساری نعمتیں اللہ ہم کو دے گا، وہ حور و غلمان اور وہ جنتی عورتیں اور وہ مسحریاں اور وہ باغ اور وہ مشک و زعفران، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے ایک نعمت کو بہت بڑی نعمت کہا اور وہ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ کیا نعمت ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ساری جنت مل جائے گی۔ پھر اللہ یوں کہے گا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ہاں اس نعمت کی فکر کرو۔ دنیا تو آج ہے کل نہیں ہے، یہ ناراض ہو پرواہ نہ کرو، یہ ناراض ہو پرواہ نہ کرو، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ لمبی روایت سناتا۔ اللہ کے حبیب جب طائف سے واپس چلے ہیں اور ایک جگہ پر مر الزہران میں پہنچے ہیں تو اس موقع پر آپ کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے غلام اور آپ کے متبنہ بیٹے، آپ کے لے پالک بیٹے ہیں، وہ ساتھ میں ہیں، نبی کے خون کو پوچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، آپ کے کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ اکیلا غلام اور اکیلا زید نبی کی کتنی باتوں کو یاد رکھتا، اس سفر کے اندر نبی نے کیا کیا مانگا ہوگا اس سفر میں، لیکن اس زید نے تھوڑا سا جملہ نقل کیا ہے نبی کا کہ مر الزہران پر پہنچے اور سجدے میں گرے، اور گرنے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے روتے ہوئے او میرے مالک تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا، تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا، جو مجھ پر پتھر مار رہے ہیں، جو مجھے لہو لہان کر رہے ہیں، جو مجھے ذلیل کر رہے ہیں، تو نے مجھ کو کس کے حوالے کیا۔ آپ انداز لگائے اس وقت نبی کا دل کتنا ٹوٹ چکا ہوگا۔ لیکن اگلا جملہ جو سنو تو کیسا جملہ نبی کہہ رہے ہیں، اے اللہ سارے پتھر سہی، ساری ذلتیاں سہی، سب برداشت کر لوں گا، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تیری رضا ہے تو مجھے سب منظور ہے، لیکن اگر تیری رضا نہیں ہے تو پھر میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں ساری دنیا کے غموں کو برداشت کرنے کے لیے نبی تیار ہے۔ اور مسلمانوں، نبی کا یہ جملہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ راضی ہے تو یہ سارے قانون کی ذلتیاں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قانون کل ٹوٹ جائیں گے، یہ حکومتیں کل ٹوٹے گی، یہ ظالم کل مٹیں گے۔ ایسے تو بے شمار ظالم دنیا میں آئے اور وہ ملیا میٹ ہو گئے اور وہ مٹی میں چلے گئے اور اللہ نے ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیا، لیکن اللہ کی رضا اگر باقی ہے تو ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ ابو حنیفہ کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ، احمد کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ، شافعی، مالک، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، جنید بغدادی، معین الدین چشتی، نام آ رہا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اور واسق باللہ کو کوئی نہیں جانتا، معتصم باللہ کو کوئی نہیں جانتا، عبد الملک ابن مروان کو کوئی نہیں جانتا، مروان حمار کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومتوں کے ڈنکے تھے، لیکن آج جو تاریخ کا پڑھنے والا ہوگا ان کو ان کا نام معلوم، ورنہ ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ عبد الملک ابن مروان کون ہے؟ جب اس کو حکومت ملی ہے تو قرآن کو یوں پھینکا اور اس کے بعد کہنے لگا اب قرآن ایک طرف، میری حکومت میری چلے گی۔ یہ ہے وہ عبد الملک ابن مروان۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ہمایوں کو کون پوچھ رہا ہے؟ یہ سب دنیا سے گزر گئے، لیکن جو اللہ کے بن کر گئے وہ ہزاروں سال کے باوجود زندہ رہتے۔ اللہ کے بنو میرے بھائیوں،
اللہ کے بنو. اگر اللہ کے بنو گے کامیاب زندگی ملے گی، اور اگر اللہ کے نہیں بنے تو پھر ناکام زندگی، پھر موت بھی ناکام، پھر قبر بھی ناکام، پھر حشر بھی ناکام، پھر جہنم بھی بھرنا، اور الامان الحفیظ، وہ آگ، وہ بچھو، اور وہ اللہ کا عذاب جو برداشت سے باہر. دنیا کی بھی ذلتی ہوگی، آخرت کی بھی ذلتی ہوگی. اسی لیے میں نے آیت پڑھی کہ میرے بھائیوں، اگر دنیا میں عزت سے جینا ہے تو اللہ کا کام کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بھلی امت ہو جو بھلائیوں کا حکم دینے والی ہو، برائیوں سے روکنے والی ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو. نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے 70 امتیں گزر چکی بڑی بڑی، ان میں سب سے افضل اور اکرم محمد کی امت ہے. کیوں افضل و اکرم؟ اس لیے کہ تم تأمرون بالمعروف، بھلائی کا کام کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. جو نبیوں والا کام ہے وہ تم کر رہے ہو. اسی کی بنیاد پر تمہیں عزت ملی ہے اور اسی کی بنیاد پر تمہیں فوقیت ملی ہے. تو جو لوگ اس دین کا کام کر رہے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے شکر پر وہ بیچ میں واقعہ یاد آ گیا تھا، چلو اسی کو میں پورا کر دوں کہ وہ 3 آدمی، ایک گنجا تھا اور ایک کوڑی تھا اور ایک نابینا تھا. ایک درویش آ گیا، فقیر آ گیا، اور وہ فقیر نے آ کر کہا، پہلے گنجے کے پاس گیا، بھائی تجھے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا میرے بال آ جائے. ہاتھ پھیرا، اے اللہ اس کو بال دے دے، بال آ گئے. فرمایا کوئی مال چاہیے؟ فرمایا بکریاں چاہیے. بکریاں مل گئی، یا اونٹ ملے یا گائے ملی. دوسرے کے پاس گیا، بھائی تجھے کچھ چاہیے؟ کہا کہ میں کوڑی ہوں، میرا کور اچھا ہو جائے. اور بعضوں نے ابرس کا ترجمہ کیا ہے جزام سے. جزام کا معنی پٹ کی بیماری، اپنے وہاں کہتے ہیں پٹ، گوشت جھڑتا ہے. کہا تجھے کچھ چاہیے؟ کہا میری بیماری اچھی ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. کہا اللہ اس کی بیماری اچھی کر دے. اسی وقت اچھا ہو گیا. کہا مال چاہیے کچھ؟ کہا اونٹ چاہیے. بس اللہ نے اونٹ دے دیے. نابینا کے پاس گیا، بھائی تجھے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا میری بینائی آ جائے. بس اللہ کے نام سے دعا کی بینائی آ گئی. تجھے کچھ چاہیے؟ کہا گائے چاہیے. اللہ نے دی، اور پھر جانوروں میں برکت پہ برکت، برکت پہ برکت. اب اللہ امتحان لے رہا ہے. ہمارے بھی امتحان ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ امتحان ہو رہے ہیں. کبھی بیماریاں دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی دولت لے کر امتحان لیتا ہے، کبھی دولت دے کر امتحان لیتا ہے. اب اللہ نے اسی درویش کو پھر بھیجا جو فرشتہ تھا اصلاً. پہلے گنجے کے پاس آیا، بھائی میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دے. کہا کچھ نہیں ملے گا، جا. کہا تو گنجا نہیں تھا، تو غریب نہیں تھا، تجھے مال تو کسی کی دعا پر ملا تھا. کہا نہیں نہیں، میں پیدائشی بال والا ہوں، اور یہ مال تو میرے پاس نسباً بعد نسباً آ گیا ہے. کہا اچھا پہلے سے تو ایسا ہے، اے اللہ اس کو اصلی حالت میں کر دے. سارے جانور بھی مر گئے، دوبارہ گنجا ہو گیا. ابرس کے پاس، جزامی کے پاس گئے، بھائی میں غریب ہوں، مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں. تو کہا تو جزامی نہیں تھا، تو ابرس والا کوڑی نہیں تھا؟ کہا نہیں نہیں، میں تو پیدائشی اچھا ہوں. کہا یہ جانور کسی کی دعا پر تجھے ملے؟ کہا نہیں، نسباً بعد نسباً یہ مال تو میرے پاس آیا ہے. کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس سے دونوں نعمتیں لے لے. چھین لی اللہ نے. پھر کوڑی بن گیا، جزامی بن گیا، جانور سارے ختم. پھر نابینا کے پاس گیا، بھائی کچھ دے، میری مدد کر. اس نے کہا کہ یہ سارے جانور ہیں، جتنے چاہیے لے جا. بھئی اللہ کا دیا ہوا ہے، میں تو نابینا تھا، اس نے بینائی دی، مال بھی کسی کی دعاؤں پر مجھے ملا ہے، جتنا چاہیے لے جا. کہا واقعتاً ایسا ہے؟ کہا ہاں بالکل. کہا مجھے نہیں چاہیے، میں فرشتہ ہوں، پہلے بھی میں ہی آیا تھا، اب بھی میں ہی. اللہ نے مجھ کو امتحان کے لیے بھیجا تھا. تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. نبی اس واقعے کو بیان کر کے اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، شکر گزاری کرنا تمہارا کچھ نہیں ہے، سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو جب دنیا میں آیا تھا تب تو تیرے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا. کس مال پر میں فخر کروں کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال؟ کس مال پہ میں فخر کروں
کس دولت پہ میں فخر کروں؟ میں بغیر کپڑوں کے آیا تھا، اور جب جاؤں گا تو یہ سارے کپڑے نکال کر جاؤں گا۔ نہ سر کی ٹوپی ہوگی، نہ آنکھوں کا چشمہ ہوگا، نہ ہاتھوں کی گھڑی ہوگی، نہ یہ خوبصورت مزین کپڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہے۔ وہ کوتن کے کپڑے پہنا کر کے مجھے روانہ کر دیا جائے گا۔ صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی میری یہ لنگی کو دھو لو، بخاری شریف میں روایت ہے، میری اس لنگی کو دھو لو۔ ایک تو نیا کپڑا لے لو، اس لیے کہ ایک ہی چادر ہے، وہ لنگی ہے، اور ایک لنگی کو دھو لو اور اسی میں مجھ کو کفن دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، ابا جی یہ تو پرانی چادر ہے، اس میں ہم آپ کو دیں؟ فرمایا، بیٹی قبر میں ویسے بھی پرانا ہونے والا ہے، نیا جندوں کو مبارک، مجھے تو پرانی چادر ہی میں کفن دے دینا۔ یہ ہیں صحابہ کی زندگی جو ہمیں کچھ سکھا کر گئی کہ ہم شکر گزار بندے بنے، اللہ کے ناشکر بندے نہ بنے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صرف زکوٰۃ نہیں، عطیات بھی، للہ بھی، اللہ کے بندوں کو دو، اللہ کے راستے میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو دو، غربا پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، یتامہ پر خرچ کرو، اور اپنی دولت کو خرچ کرو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، وہ اللہ اتنا غیور اور غیرت مند ہے، اس کے راستے میں اگر تم 1 روپیہ دو گے اس کو چین نہیں پڑے گا جب تک کہ وہ تمہیں 100 گنا نہ دے دے۔ وہ ضرور تمہیں دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے نام پر دو، اس کی رضا کے لیے دو، اس کو خوش کرنے کے لیے دو۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ روایت میں ہے، جب تم اس کام کو چھوڑو گے جو نبیوں والا کام ہے تبلیغ کا، جب تم اس کام کو چھوڑو گے تو اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے۔ اللہ کرے کہ امت سمجھنے والی بن جائے۔ اور صحابہ نے کیسے، ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سونے کی انگوٹھی، حضرت ممبر پر تھے، ممبر سے اترے، دیکھا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اس کو یوں نکالا حضرت نے اور پھینک دیا، اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے میری امت کے مرد پر حرام ہے؟ اللہ کے نبی اس کے بعد تشریف لے گئے تو صحابہ کہنے لگے اس صحابی سے کہ نبی تو چلے گئے، جا اٹھا لینا۔ ارے بھائی پہننا مت، بیچ دینا، کسی اور کام میں لے لینا، اٹھا لے۔ تو وہ صحابی کا جواب سنو، ما آخذ ما طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ہاتھوں نے جس چیز کو پھینکا ہے اب میں اس کو واپس نہیں لوں گا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ اللہ ہمیں اس کا عشر عشیر اور 10واں حصہ بھی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ میں واقعتاً جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت زیادہ شیڈیول میں سے میں آج آیا ہوں، ہمارے حاجی صاحب کے فون پہ فون، اور یہ ایک باپ کی طرح ہے، میں منع نہیں کر پاتا ہوں ان کو، اس لیے مجھے کسی طرح نامے بھی ہاں کہہ دینا پڑتا ہے کہ اچھا میں آ جاؤں گا۔ تو کسی طرح گرتا پڑتا بھی میں پہنچ گیا کہ چلو اس بہانے کچھ دین کی بات ہو جائے، آپ لوگوں سے مصافحہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت کی دعا سے پہلے